یسوع مسیح کے عظیم جلالی قدوس مبارک فتح مند اور لا تبدیل نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آج جتنے بہن بھائی خدا کے کلام کو سنیں گے سو ضرور برکت خداوند آپ کو دے گا، اور آپ اس کلام کے وسیلہ سے خدا کی بے پناہ برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے۔ میں آپ سبوں کا بھائی خداوند کا خادم پاسٹر آفتاب آج آپ سبوں کی خدمت میں خدا کے کلام کو لے کر آیا ہوں۔ میرے عزیزو، آئے ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالے پر غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں ایک حوالے پر غور کرتے ہیں، عہد جدید میں سے پالوس رسول کا خط فیلمون کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ۔ بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کرتا ہوں۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج جس موضوع پر بات ہوگی اور جو میرا عنوان ہے وہ فائدہ مند زندگی کیسے مل سکتی ہے۔ میرا جو عنوان ہے ایک بار پھر، فائدہ مند زندگی کیسے مل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، فائدہ مند زندگی ہمیں جو ہے کیسے مل سکتی ہے، آج ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں، آج ہم مختلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں، شہروں میں، گاؤں میں دیکھتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آج لوگ سوچتے ہیں ہماری اچھی کوالیفیکیشن ہو، ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو اس کے بعد ہماری زندگی فائدہ مند ہو جائے گی۔ آج لوگ اپنے طریقوں کے ذریعہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں سہولت کو لیں۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ایک فائدہ مند ہماری زندگی ہو اور ہم اپنی زندگی سے فائدہ لے سکیں۔ آج لوگ اچھی ایجوکیشن، اچھی کوالیفیکیشن کو حاصل کرتے ہیں۔ تو میری زندگی میں سے فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ میرے دوستو، ہماری زندگی میں سے ہمیں فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ میرے عزیزو، میرے پاس بہت ساری دولت ہو جائے، میری زندگی سے مجھے فائدہ مل جائے گا، لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بغیر اگر زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کے بغیر اگر زندگی کو گزار رہے ہیں، تو میرے عزیزو، یہ جو زندگی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے یہ زندگی خطرے میں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ متی 3 باب اور اس کی 2 آیت میں توبہ جو ہے وہ واپسی ہے۔ اور میری چیزوں، اگر ہم مسیح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب وہ زندگی بے مقصد ہے۔ فائدہ مند زندگی کیسے مل سکتی ہے ہمیں؟ فائدہ مند جو زندگی ہے میرے عزیزو، بے مقصد زندگی بے معنی ہے، بے معنی زندگی بے امید ہے۔ جس زندگی میں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے وہ زندگی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس بتاتی ہے انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مرکز اس کے 8ویں باب اور اس کی 36ویں آیت مقدسہ ہے یہ۔
آپ بارہا جو ہے خدا کے کلام کو بعد میں آپ بائبل مقدس میں سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب ہم آتے ہیں فائدہ مند زندگی۔ آج جو ورس ہم نے تلاوت کی ہے اس ورس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اب اس ورس میں جو بات ہو رہی ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے، فائدہ مند زندگی کیسے مل سکتی ہے، یہاں ہمیں انسمس کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم 10ویں آیت مقدسہ میں دیکھیں، اس سارے پیسج کو دیکھیں 8ویں آیت سے اور 10ویں آیت مقدسہ تک، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں انسمس کے جو نام کا مطلب ہے وہ فائدہ مند ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اب میرے عزیزو، انسمس کے نام کا مطلب تو فائدہ مند ہے، لیکن اس کی زندگی سے فائدہ نہیں پہنچ رہا یسوع مسیح کو۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو فیلمون تھا وہ پولس کا ڈسائپل تھا، اور فیلمون جو ہے پولس کا ڈسائپل ہے، اور فیلمون نے کیا کیا ہے؟ اب فیلمون نے انسمس کو جو ہے پرچیز کر لیا ہے، اور جو ہے فیلمون کا اب انسمس غلام بن چکا ہے۔ اور غلامی کی جو زندگی ہے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو خرید لیا جائے تو اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اگر میرے عزیزو ہم پاکستان شہر میں دیکھیں، تو اگر ہم قصور سائڈ میں دیکھیں بٹوں میں، تو بٹوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں ہمیں بہت سارے ایسے مسیح بہن بھائی ملتے ہیں جو اینٹیں بناتے ہیں، اور وہاں لوگ غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ غلامی کی زندگی سے انسمس پریشان تھا، اور میرے عزیزو انسمس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ تھا۔ اب اس کے نام کا مطلب تو فائدہ مند ہے، لیکن ہمیں فائدہ مند زندگی کیسے ملے گی؟ انسمس کو اس وقت تک فائدہ مند زندگی نہیں مل سکی جب تک اس کا رابطہ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہاللیلویا۔ وہ فیلمون کے گھر میں تھا اور اس کی غلامی کر رہا تھا اور اپنے آقا کی فرما برداری کرتا تھا، لیکن وہ تھک چکا تھا، وہ پریشان ہو چکا تھا، اور اس کی زندگی ایسی ہو چکی تھی کہ وہ پریشان کن حالت میں تھا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے اندر میرے عزیزو میں بتانا چاہوں گا، اس کے اندر لالچ کی اسپرٹ تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے آقا کے روپے پیسے چوری کیے فیلمون کے، اور کیا ہوا؟ کلسیوں سے روم بھاگ گیا۔ اب انسمس سے کلسیوں سے روم بھاگ گیا ہے، تو میرے عزیزو جس قید خانہ میں انسمس ڈالا گیا، اب میرے عزیزو جب وہ کلسیوں سے روم بھاگ گیا تو وہ چوری کرتا تھا، اب روم میں بھی اس نے چوری کرنا شروع کر دی، تو وہ اس قید خانہ میں ڈالا گیا جہاں پولس تھا، جہاں خدا کا بندہ پول تھا، اور خدا کے بندہ پول کے اندر خدا کا تایا ہوا کلام تھا۔ ہاللیلویا۔ اور پول کی ملاقات انسمس سے ہوتی ہے، تو جب وہ خدا کی عمیق باتوں کو انسمس سے بیان کرتا ہے، تو انسمس کے اندر جب خدا کا کلام آتا ہے تو انسمس کیا ہو جاتا ہے؟ یسوع مسیح کا ڈسائپل۔ ہاللیلویا۔ اور اب جو یہاں بات ہو رہی ہے 9ویں آیت مقدسہ میں، یہاں لکھا ہے، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں۔ اب وہ التماس کر رہا ہے کہ اب جو انسمس ہے وہ جو ہے وہ غلام نہیں رہا، اب انسمس میرے دل کا ٹکڑا بن چکا ہے، اب انسمس میرا شاگرد بن چکا ہے، اب وہ تیرا روحانی بھائی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔
اب وہ تیرے پاس آئے گا تو وہ غلام نہیں بلکہ وہ تیرا روحانی بھائی ہوگا، اور تم دونوں نے مل کر یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ کیا آج مسیحیوں کی زندگی سے یسوع مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ میرے عزیزو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج جو یسوع مسیح کے نام سے نامزد لوگ ہیں، آج کلیسیا کی حالت دیکھیں، کلیسیا کی جو حالت ہے وہ گناہوں کی دلدل میں ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے فائدہ مند زندگی کیسے مل سکتی ہے، میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، فائدہ مند زندگی اس وقت ملے گی جب آپ گناہوں کو ترک کریں گے۔ بائبل بتاتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ گناہوں کو ترک کر دیں گے، یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے، ہاللویا، تو پھر آپ کی زندگی فائدہ مند ثابت ہو جائے گی۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سچائی کا کلام، میں آپ سبوں کا بھائی پاسٹر آفتاب آپ سبوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔